بہت اطمینان سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ امام مہدی آئیں اور پہلی جنگ ہم سے کر رہے ہوں کہ تم لوگوں نے کینسر پھیلایا ہوا ہے. جو ہمارے حالات ہیں بنتی پٹائی پہلے ہماری ہی ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل ادیم صاحب ایک بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور انہوں نے امام مہدی کے متعلق ایک بہت اہم بات کی جس سے ثابت ہوا کہ ابھی جو مسلمانوں کی حالت ہے اس سے واضح ہے کہ اب امام مہدی کا زمانہ ہے. نہ صرف یہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امام مہدی آتے ہیں تو پہلی جنگ جو ان کی ہوگی وہ مسلمانوں کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ کینسر یعنی گمراہی تو مسلمانوں نے پھیلائی ہوئی ہے، تو پہلی جنگ شاید مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو. حقیقت میں امام مہدی اور مسیح نے جنگ نہیں کرنی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش گوئی ہے کہ ید الحرب، مسیح جب آئے گا وہ جنگ نہیں کرے گا. لیکن ساحل ادیم صاحب کی بات درست ہے کہ جب امام مہدی مسیح آئیں گے وہ پہلے مسلمانوں کی ہی اصلاح کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت احمد علیہ السلام نے ہی مسلمانوں کی اصلاح کی اور جو بھی ان کے گمراہی والے عقائد تھے ان سب کی تصحیح کی. بہت اطمینان سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ امام مہدی آئیں اور پہلی جنگ ہم سے کر رہے ہوں کہ تم لوگوں نے کینسر پھیلایا ہوا ہے. جو ہمارے حالات ہیں بنتی پٹائی پہلے ہماری ہی ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ انہی کے بھی فرقوں کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ آج اکثریت مسلمانوں کی گمراہی پہ ہے. پھر دوسری اہم بات جو ساحل ادیم صاحب نے تسلیم کی وہ یہ ہے کہ اکثریت امام مہدی کی مخالفت کریں گے، جبکہ آج کل کے ختم نبوت ملا مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ سب کے سب ان کی بیعت کر لیں گے. امام مہدی کی پوری حدیث کیا ہے؟ کتنے لوگ ساتھ ہوں گے ان کے؟ 60,000. 60,000 میں سے کافی سارے لوگ اس میں سے بھی ریٹریٹ کریں گے. 3 ارب لوگ ہیں ابھی ہم میں سے صرف 60,000 کو اجازت ہے امام مہدی کا ویٹ کرنے کی. یہ باقی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باقی کے لوگ کدھر ہوں گے اس وقت جب امام مہدی آئیں گے؟ تو مر گئے ہوں گے، زندہ ہی ہوں گے نا. ان کو نہیں حدیث پہنچی ہوئی ہوگی، صرف 60,000 بندوں کو پتہ ہے حدیث. یہ نقصان ہوتے ہیں اس طرح کی نفسیات کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بتا دیا تھا کتنے بندے فالو کریں گے. پھر آخر پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم حدیث پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر الزمان میں اکثریت گمراہی پہ ہوں گے نہ کہ ہدایت پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم قلت میں ہو اور اللہ نے دنیا تمہارے پیروں میں رکھ دی ہے. ایک وقت آئے گا تم کثرت میں ہوگے، دنیا میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہوگے، اور لوگ تمہیں دسترخوان پہ بچھا بچھا کے ایسے کھائیں گے اور تم آگے سے جیسے کھانا مرغی پکی ہوئی ہاتھ پیر بچا نہیں سکتی اپنے آپ کو، اس طریقے سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. صحابہ اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے نمبرز میں ہوں اور اس کے باوجود لوگ ہمارے بچوں کو کھا رہے ہوں ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے تم لوگ، تمہیں دنیا پیاری ہو جائے گی اور موت سے نفرت سے نہ ہو، ڈرنا شروع کر دو. تو امام مہدی کا ویٹ پتہ کون کرتا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، امام مہدی آگے سارا کچھ کر لے. اور اگر 10,000 سال بعد آنا ہوا نا امام مہدی نے، ہمیں تو نہیں پتا کب آنا ہے، تو ہم نے کم از کم 700 نسلیں اپنی ضائع کر دینی. اب بھی یہ لوگ 130 سال 32 سال ہونے لگے، نشانات دیکھ کے بھی سب حاصل نہیں کرتے. جب فرمایا جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے
تو سب سے فیصلہ ہو جاتے ہیں، سب سے فیصلہ ہو جاتے ہیں، تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بدگوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ حجب الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح ماؤد جب آئے گا تو اسے مفتری اور جاہل ٹھہرایا جائے گا، یہاں تک بھی کہا جائے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے۔ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے، اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں۔ ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں۔ بعض امور بے شک سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آ کر سوال کرے تو فائدہ اٹھاتے تھے، ورنہ خود خاموش سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور جرت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے۔ امام مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے، کہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آ کے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں۔ مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی انی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاندہ جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی۔